اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور بے شک پہنچا دی ہم نے ان کے پاس ایک کتاب جس میں تفصیل بیان کر دی ہر بات کی علم کی بنیاد پر۔ سورہ راف آیت نمبر 52، یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 114 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی سن لیں مسلمانوں۔ غیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصل، سو کہ میں تلاش کروں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور حکم دینے والا، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کیا ہے تمہاری طرف یہ کتاب پوری تفصیل کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 238 اور 239 میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنی سکھائی گئی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب جو پروردگار نے سچی کتاب میں کہیں نہیں بتایا، اکثر جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا مسلمانوں کو حکم موجود ہے، اور اسی سچی کتاب میں مسلمانوں کو معنی روی سے خرچ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی گواہی آ گئی ان دو آیات مبارکہ میں کہ یہ کتاب مفصل ہے۔ ایک صاحب علم نے یوٹیوب پر سوال کیا کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا نصاب موجود نہیں، یہ صرف احادیث میں ملتا ہے۔ اس صاحب علم کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر من گھڑت حدیث، چاہے وہ سچی کتاب کی سچائی پر سوالیہ نشان ہی کیوں نہ لگا رہی ہو، کو صحیح سمجھے۔ میرے اس صاحب علم اور دوسرے ہر صاحب علم سے چند سوالات ہیں، اگر کسی نے جواب دے دیا تو میں اس پر اپنا مفصل بیان دوں گا۔ میرا پہلا سوال، اگر ہم 7.5 تولہ سونا، 52 تولے چاندی اور 1 سال مکمل والے نصاب کو مان لیں تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کس قانون کے تحت کیا اور کیوں کیا؟ آخر کیوں منکرین زکوٰۃ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کہا کہ ہمارے مال کو 20 سال نہیں ہوا، یا ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52 تولے چاندی یا اس کے مساوی سامان موجود ہی نہیں؟ اگر ہے بھی تو ہم نے زکوٰۃ غربا اور مساکین میں تقسیم کر دی ہے۔ مسلمانوں اگر اس نصاب کو مان لیں تو جنگ کا جواب تو مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ میرا دوسرا سوال، زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں اور فرض کہہ کر بتا دیا کہ نواں اس میں حصے دار نہیں بن سکتا۔ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے معرف کا ذکر کر کے پروردگار نے مسلمانوں کو صاف صاف بتا دیا کہ زکوٰۃ صرف اور صرف حکمران ہی اکٹھی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ نے قیامت تک کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ زکوٰۃ صرف اور صرف حکمرانوں ہی نے وصول کرنی ہے۔ سوال نمبر 3، سونا اور چاندی چھپائی جا سکتی ہے تو پھر حکمران زکوٰۃ کن سے اکٹھی کریں؟ سوال نمبر 4، جس وقت محدثین نے زکوٰۃ والی حدیث لکھی کہ فلاں بن فلاں بن فلاں، تو پھر سوال تو پیدا ہوگا کہ کیا مسلمان حکمرانوں نے زکوٰۃ وصول کرنی چھوڑ دی تھی؟ اگر وصول کر رہے تھے تو پھر صاحب علم لوگ بتائیں کہ محدثین نے زکوٰۃ پر احادیث کس قانون کے تحت لکھی، کیونکہ جس وقت احادیث لکھی گئی اس وقت ساری امت مسلمہ کا صرف اور صرف ایک ہی امیر المومنین ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں سوال نمبر 5، اس شر ہر فصل پر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اگر سونے چاندی والے 1 سال مکمل والے نصاب کو مان لیں تو پھر بتاؤ صاحب علم لوگوں، حکمران تو مکمل بے بس ہو گئے۔ ہر شخص کے پاس بہانہ موجود ہے کہ ابھی 1 سال مکمل نہیں ہوا، یا اس نے خود ہی غربا مساکین میں زکوٰۃ تقسیم کر دی ہے۔ سوال نمبر 5، سورہ نساء آیت نمبر 115، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو چلا مومنوں کی راہ کے خلاف، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو چلنے دیں گے ہم اس کو جدھر وہ مڑ گیا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ڈالیں گے ہم اس کو جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا مسلمانوں نے انفرادی طور پر زکوٰۃ تقسیم کر کے مومنوں کی راہ سے کہیں کھلی بغاوت تو اختیار نہیں کر لی؟ کیونکہ صدیوں سے اسلامی معاشرے میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کا وجود ہی نہیں ملتا۔ میرا چھٹا سوال، حکمرانوں کی حیثیت رائے کی ہے اور طاقتور ترین رائے والدین کمزور رائے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی امیر شخص زکوٰۃ عشر نہ دے تو کیا حکمرانوں کے سوا کسی میں طاقت ہے کہ بزور طاقت ان سے زکوٰۃ اور عشر وصول کر سکیں، تاکہ معاشرے میں 8
لوگوں کا جو حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے عمرہ کے مال پر ان تک پہنچ سکے۔ میرا 7واں سوال، سورہ نساء کی آیت 115 کی روح سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ نے قیامت تک کے مسلمان حکمرانوں پر فرض تو نہیں کر دیا کہیں کہ وہ زکوٰۃ بزور طاقت وصول کریں؟ 8واں سوال، کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کا فیصلہ حکمرانوں نے کرنا ہے کہ کس سے کتنی وصول کرنی ہے، ان 8 مصارف کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سچی کتاب کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔